ان کی عزت نفس مزید پامال ہوتی ہے ان تھانہ کچہریوں میں. کہاں جا کر وہ انصاف حاصل کریں؟ یہ پاکستان ہے، اسلام کے نام پر بنا ہے. ہمارے ملک میں جو قانون اور دستور موجود ہے، اس دستور میں سوورنٹی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو حاصل ہے، حاکمیت اعلی اللہ تعالیٰ کی ہے. سب کو حق اور انصاف کی بنیاد پر انسانوں کو آگے بڑھنا ہے. لیکن معاشرے کے آدھا طبقہ ایسا ہو کہ جس کو انصاف کے حصول میں اتنی رکاوٹیں درپیش ہوں کہ وہ ظلم کو سہ لے لیکن انصاف حاصل کرنے کے لیے عدالتوں کے چکر نہ لگائے. اس سے بڑھ کر ظلم کوئی ہو نہیں سکتا. جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے کہ عورتوں کے جتنے مسئلے ہیں خواتین کے، جس میں سر فہرست تشدد ہے، ہیرسمنٹ ہے، پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بالعموم معاشرے میں یہ رویہ ہوتا ہے کہ بیٹیوں کو، بہنوں کو وراثت میں حق نہیں دیتے، اور یہ کوئی کہتا ہے ہم نے جہیز دے دیا، کوئی کہتا ہے ہم نے پال دیا اس کو. یہ توہین ہے، یہ تذلیل ہے عورت کی. وراثت کا حق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور نہ صرف یہ کہ لوگوں کو اس کی ترغیب دلانی چاہیے، سمجھانا چاہیے، واعظ اور نصیحت کرنی چاہیے، بلکہ قانون ایسا ہونا چاہیے کہ جو وراثت سے محروم کرے خواتین کو، اس کو تو کسی پبلک آفس کو ہولڈ ہی نہیں کرنا چاہیے. وہ اگر ممبر ہے کہیں کا تو اس کی ممبرشپ کینسل ہو. وہ بیوروکریٹ ہو تو وہ اس عہدے پہ نہ رہے، وہ فوج کا جرنیل ہو یا بریگیڈیئر ہو یا کوئی بھی ہو، اس کو اس عہدے پہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے جو عورتوں کو وراثت کا حق نہیں دیتا. یہ چیز اگر امپلیمنٹ ہونے لگے تو بہت بڑے بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے. یہ عورتوں کو بعض اوقات خواتین مجبوری میں، کچھ تو خواتین ہیں کہ جو ظاہر ہے کہ کنٹریبیوٹ کرتی ہیں ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں، اور بہت ضروری ہوتا ہے، لیکن کچھ تو بہت مجبوری میں گھر سے نکلتی ہیں، اور پھر ان کو جن مشکلات کا شکار ہونا پڑتا ہے. اگر ان کو وراثت کا حق پراپر ملے، اگر ان کو جو ہے وہ عدالتوں کا وہ نظام ملے، نچلی سطح پر پنچایت کا نظام موجود ہو، محلوں کی سطح پر ایسی کمیٹیاں موجود ہوں کہ جو عزت اور آبرو کا تحفظ کرتے ہوئے ان کو انصاف فراہم کریں، تو یہ مسئلہ بڑی حد تک ریزالو ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ ٹرانسپورٹ میں خواتین کو بالعموم دھکے کھانے پڑتے ہیں. چھوٹے بڑے شہروں میں آپ جا کر دیکھیں، دیہاتوں میں آپ دیکھیں، کھیتوں میں کام کرتی ہیں خواتین، ان کو مزدوری کا کوئی حق حاصل نہیں ہوتا. اور ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ منیمم ویج کا ایک قانون موجود ہے، عمل درآمد نہیں ہو رہا. ٹھیکیداری نظام کے تحت مزدور کام کر رہے ہیں، کروڑوں کی تعداد میں مزدوروں کو ملازمت کے حقوق ہی حاصل نہیں ہے اس ملک میں، اور ایک خاص قسم کا طبقہ جو ہے وہ حکومت کرتا ہے اور ٹھیکیداری نظام کے تحت انسانوں کو بالکل غلاموں کی طرح ہانکتے رہتے ہیں. ایک دن چھٹی کرو تو پیسے کٹ جاتے ہیں. اس میں خواتین بھی ہوتی ہیں، اس میں جو ہے وہ مرد بھی ہوتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں ان وڈیروں اور جاگیرداروں سے کہ جو اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور یہ اسمبلیوں میں موجود ہوتے ہیں، یہ بتائیں کہ یہ اپنے کھیتوں میں کسان کو حق دیتے ہیں؟ یہ وہاں اپنے ہاری کو حق دیتے ہیں؟ وہاں اس کا کوئی منیمم ویج ہے؟ جو عورتیں وہاں کام کرتی ہیں ان کا کیا استحقاق ہے؟ سال کے اختتام پر مقروضی ہوتا ہے مزید کسان اور ہاری ان وڈیروں اور جاگیرداروں کا. تو یہ بدترین ظلم کا نظام ہے، غلامی کا نظام ہے جو اس وقت ملک میں موجود ہے. ہمارا ایجنڈا ایک آزاد پاکستان کا ایجنڈا ہے، غلامی سے آزاد پاکستان، جو بین الاقوامی غلامی کے تحت بھی ہمیں دیا ہوا ہے، اور یہاں پر بھی ایک ایسا نظام ہے کہ جس میں چند لوگ طاقتور ہیں اور باقی سب لوگ ان کے محکوم ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے غلام بنا کر نہیں بھیجا اس دنیا میں، ہم آزاد پیدا ہوئے ہیں. ہماری آزادی کو کوئی سلب نہیں کر سکتا. ہم اگر غلام ہیں تو صرف اللہ اور اس کے رسول کے ہیں. ہم اگر غلام ہیں تو اپنے دین اور اس کے ضابطوں کے ہیں. ہم بندے ہیں اللہ کے، اور جو اللہ کا بندہ ہے اس کو انسانوں کا غلام نہیں ہونا ہوتا. تو انسانوں میں آزادی کی یہ خوب پیدا کریں گے انشاءاللہ، اور لوگوں کو منظم کریں گے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر پاکستان کے مسئلے کا کوئی حل بھی نہیں ہے. اب میں آتا ہوں بنیادی بات، خارجہ پالیسی. ہماری خارجہ پالیسی بھی آزاد نہیں ہے. میں مطالبہ کرتا ہوں کہ جتنی باتیں پچھلے دنوں میڈیا پہ کشمیر کے حوالے سے آئی ہیں کہ جنرل باجوہ نے کوئی سودے بازی کی ہے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. یہ سنجیدہ بات ہے. اگر کسی نے غلط الزام لگایا تو وہ بھی سامنے آئے، اور اگر اس بات میں یہ سبسٹنس موجود ہے تو یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. پھر ان سب باتوں میں قرائن تو بتاتے ہیں نا. جب آپ اپنی پالیسیز ایسی رکھتے ہیں کہ جب نواز شریف جیسے لوگ بار بار یہ بات کہہ رہے ہوں کہ اگر میں ہوتا پہلے ہی تجارت شروع کر دیتا، میں ہوتا، وہ تو یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ لکیر خواہ میں آ گئی ہے مشرقی اور مغربی پنجاب کی. ہمارا تو کلچر ہے کہ ہماری تہذیب ہے کہ بھائی آپ کا اور برہمنوں کا کلچر ایک ہوگا، ہمارا تو نہیں ہے. اگر ہمارا ایک کلچر ہوتا
تو مشرقی پنجاب سے لوگ اپنی پورے خاندان کٹوا کر یہاں پر نہیں آتے. ہزاروں کی تعداد میں قتل ہوئے ہیں. کتنی ہماری ماؤں بہنوں نے اندھے کنووں میں اپنی جان بچانے اور عزت بچانے کے لیے چھلانگیں لگائی ہیں. ظالموں تم کہتے ہو کہ تمہارا ایک کلچر ہے, تمہارا کلچر ایک ہوگا, ہمارا تو نہیں ہے, اور تم ہمیں بھارت کا غلام بنانا چاہتے ہو. تم چائنا کے سی پیک پہ کام نہیں کرو گے, تم افغانستان سے لڑواؤ گے, تم ایران سے گیس پائپ لائن پہ کام نہیں کرو گے, لیکن تم بھارت سے دوستی کر رہے ہیں اس لیے کہ یہ امریکی ایجنڈا ہے کہ خطے میں بھارت کو پولیس مین بنایا جائے, با اختیار بالادست بنایا جائے. تو ظاہر ہے یہ جو امریکہ کی آشیرواد حاصل کر کے فارم 47 پہ آنے والے ہیں وہ یہی باتیں کریں گے. تو ان کے ہاتھ میں اپنا پورا ملک نہیں دے سکتے. لہذا انکوائری ہونی چاہیے کہ کشمیر کے معاملے کو رول بیک کرنے کی جتنی باتیں ہیں قوم کے سامنے پوری کارروائی ہونی چاہیے, اور سب آ کر اپنی وضاحت کریں تاکہ پتہ چلے کشمیر ہماری شہرگ ہے. کشمیر کے بغیر پاکستان کی تکمیل نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں نا, آپ مقبوضہ کشمیر جہاں لاکھ سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں پاکستان بنانے کی خاطر, پاکستان کے ساتھ جانے کی خاطر, ایک زبردست ہمارا ہمیشہ سے ایک سٹینڈ ہے کہ ہم 76 سال سے کہہ رہے ہیں کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق وہاں پر آپ پلیبسائڈ ہونی چاہیے, اور اب آپ بالکل اس کو بیک برنر میں ڈال دیں, اندر کھاتا سودے بازی کر لیں, اور آپ کہیں کہ کوئی آپ سے سوال بھی نہ کرے تو یہ سوال ہوگا. اور یہ موجودہ فوجی رجیم پر ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر اس طرح کے سوالات موجود ہیں تو اس کو کلیئر کریں, تاکہ اگر کوئی غلط الزام بھی ہے تو قوم کے سامنے آئے. اسی طرح سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بھارت نے کشمیر کو اپنا حصہ بنایا اور اس نے بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دیں, تو اس پر پاکستان کی طرف سے وہ رد عمل کیوں نہیں ہوا جو ہونا چاہیے تھا. وہ سب لوگ ذمہ دار ہیں کہ جن کی حکومتیں تھیں اور جو طاقت میں موجود ہوتے ہیں. اسی طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غزہ کا مسئلہ یہ انسانی مسئلہ ہے, یہ ہمارا دین کا مسئلہ بھی ہے, ایمان کا مسئلہ بھی ہے, اور یہ انسانیت کا مسئلہ ہے. پوری دنیا میں اٹھ کر لوگ کھڑے ہو گئے, لیکن زمیں جنبت نہ جنبت. آپ بتائیں تو صحیح نا, پاکستان یعنی جنوبی افریقہ جا سکتا ہے عالمی عدالت میں, پاکستان کیوں نہیں گیا؟ ان کو شرم کیوں نہیں آئی؟ وہ پاکستان جس کی قرارداد جب یہاں پر 1940 میں پیش کی گئی تھی مینار پاکستان والی جگہ پہ, تو ایک قرارداد پاکستان کے لیے تھی کہ مسلم اکثریتی آبادی کو پاکستان کا حصہ بننا چاہیے, اور دوسری قرارداد فلسطین کے لیے تھی. قائد اعظم نے کہا کہ فلسطین, یہ اسرائیل کے بارے میں کہا کہ یہ اسرائیل ناجائز ریاست ہے, مغرب کا ناجائز بچہ ہے. لیکن اب دیکھیں آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو طرح طرح کی باتیں کر رہے ہوں گے. تو غزہ پہ تو ہمیں انیشیٹو لینا چاہیے تھا, عالم اسلام کو مجتمع کرنا چاہیے تھا, فوج کے سربراہان کو دعوت دینی چاہیے تھی. اب بھی وقت نہیں گزرا, یہ کام ہو سکتا ہے, لیکن بجائے اس کے کہ یہ کام کریں, میں پوچھنا چاہتا ہوں پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہ کس طرح سے غزہ کی حمایت کر رہے ہیں؟ رسمی بس ایک بات کر دیتے ہیں, حکومت میں موجود ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ حماس کو کیوں نہیں آفیشلی ریکگنائز کرتے؟ حماس ایک وہاں کی جمہوری تنظیم ہے, الیکشن جیتے تھے وہ, حماس وہاں خدمت کرتی ہے, حماس وہاں ریزسٹنٹ موومنٹ ہے, اس نے پوری دنیا میں انسانیت کا فخر سر سے بلند کر دیا ہے. اس کو چونکہ امریکہ حماس کو دہشت گرد کہتا ہے تو یہ امریکی غلام کیسے حماس کی حمایت کر سکتے ہیں؟ یہ تو اسرائیل کا نام لیتے ہوئے بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے, اس کی مذمت کرتے ہوئے بھی. اس لیے ہمیں آزاد خارجہ پالیسی چاہیے. ہم خطے میں اپنے دشمن نہیں بنا سکتے. افغانستان سے معاملات کو بہتر بنایا جائے. خود افغان حکومت سے بھی ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ان کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا, اور ہمارے ہاں سے بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا, ورنہ خطے میں یہ امریکی جنگ ہم دوبارہ افورڈ نہیں کر سکتے. اسی طرح سے ایران کے ساتھ پاک ایران گیس پائپ لائن پہ کیا تکلیف کیا ہے ان کو؟ انرجی کا کرائسس ہے, گیس یہاں پر موجود نہیں ہے, برسوں ہو گئے انہوں نے نئے جو ایکسپلوریشن ہے وہ نہیں کر رہا ہے, اور اپنی نااہلی کی وجہ سے پاکستان کو اس مصیبت میں ڈال دیا ہے کہ کتنے بلین ڈالرز کی جو ہے وہ آپ گیس امپورٹ کر چکے ہیں, اور اس کے نتیجے میں گیس کا ٹیرف بڑھ جاتا ہے. تو یہ پاک ایران گیس پائپ لائن پہ جو 22 مہینوں میں بننی ہے, اس کے نتیجے میں ہماری 1/4 ایسے ہی ہے فراست بھائی, 1/4 ہماری کنزمپشن ٹھیک ہو جائے گی, اور پھر ساتھ ساتھ آپ ایکسپلوریشن کریں.
5-7 سال میں ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم ایک مرتبہ پھر گیس کے معاملے میں خود کفیل ہو جائیں. لیکن جہاں بلین آف ڈالرز بچ سکتے ہیں وہ کام نہیں ہو رہا. کہتے ہیں کہ ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ہم پر پریشر ہے. آپ کو پتا ہے کہ $18 بلین کی پینلٹی لگی ہوئی ہے معاہدے کے مطابق. ہم نے اپنا کام نہیں کیا, ایران اپنا کام کر چکا ہے. ہمیں 6 یا 8 بلین ڈالر کی پینلٹی تھی نا ریکارڈنگ کی, 6 بلین ڈالر کی. اس کے لیے ہم نے کتنی ایفرٹس کی تھیں, اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور ہماری بچت ہو گئی. لیکن یہ 18 بلین ڈالر کی پینلٹی ہے, وہ تو ہمارا دوست ملک ہے. آج ہم کام شروع کریں تو اس سے بات چیت ہو سکتی ہے ایران سے, لیکن جب آپ نہیں کریں گے تو وہ بھی تو ظاہر پینلٹی کر سکتے ہیں ہم پر, تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ پاک ایران گیس پائپ لائن ہمارے لیے بہت اہم ہے, اور ہم اس کو بنانے کے لیے حکومت کے اوپر دباؤ ڈالیں گے اور اس کو قومی ایجنڈے کا حصہ بنائیں گے انشاءاللہ. اسی طرح جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ ہم نوجوانوں کے لیے, ان کی امپاورمنٹ کے لیے, ان کو تعلیم روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے اپنے اس ایجنڈے کو لے کر انشاءاللہ آگے چلیں گے. یہ ہمارا وہ ایجنڈا ہے جس کو لے کر اب ہم عید کے فوراً بعد ایک بڑی ماس موبلائزیشن شروع کرنے جا رہے ہیں. آئین کی بالادستی پاکستان کو واقعی آزاد پاکستان بنانے کے لیے, چند لوگوں کے ہاتھوں سے نکال کر پاکستان کے عوام کا آزاد پاکستان, پاکستان کے نظریے کا آزاد پاکستان. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا وہ اسلام کا عادلانہ نظام ہے. اسلام ظلم مٹاتا ہے, اسلام ایک نظام کا نام ہے. اسلام عبادات کا بھی نظام ہے, اخلاق کا بھی نظام ہے, خاندان کے بھی اس میں تمام تر چیزیں موجود ہیں, معاشرے کی بھی اصلاح کرتا ہے. لیکن اسلام بنیادی طور پر ایک عدل کے نظام کا نام ہے. اور ہم سوال کریں گے اپنے اس پوری تحریک میں, اور ہماری ترجیحات میں یہ بات شامل ہوگی, ہم پوچھیں گے کہ یہ جو آئی پی پیز کے معاہدے ان ظالموں نے کیے ہیں, انہوں نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا ہے. 9000 میگا واٹ وہ ہے جو پاکستانی قوم خرچ نہیں کرتی لیکن اس کے پیسے ہم ادا کرتے ہیں. 9000 میگا واٹ, یہ کتنا بڑا گردشی قرضہ ہے جو اس وقت ہمارے ہزاروں ارب روپے کا چڑھ گیا. اور اس کے باوجود لوڈ شیڈنگ ہے, بجلی زیادہ ہے, لوڈ شیڈنگ ہے. کیوں؟ اس لیے ہے کہ جو انویسٹمنٹ ٹرانسمیشن میں ہونی چاہیے تھی, ڈسٹریبیوشن میں ہونی چاہیے تھی, وہ آئی پی پیز کا پیٹ بھرنے کے لیے استعمال کی گئی ہے, کک بیکس لینے کے لیے استعمال کی گئی ہے, لوٹ کے کھانے کے لیے استعمال کی گئی ہے. تو بجلی زیادہ ہے, پیسے ہم ادا کر رہے ہیں, بجلی مل نہیں رہی. اور جب لوگوں نے تنگ آ کر سولر سسٹم پر انویسٹمنٹ کر دی تو اب یہ ظالم کہتے ہیں کہ ہم نیٹ میٹرنگ ختم کر دیں گے. آئی ایم ایف کہتا ہے کہ اگر یہ سولر پہ لوگ چلے گئے تو پھر یہ والی بجلی کون یوز کرے گا, تو ٹیکس کیسے ملیں گے. اتنے ٹیکس لگائے ہوئے ہیں اس کے اوپر. تو ان ٹیکسوں کے چکر میں یہ کہتے ہیں کہ نہیں, تم سورج سے بھی گرمی حاصل نہیں کرو اور بجلی حاصل نہیں کرو. ایسے ظالم لوگوں کا ٹولہ ہمارے اوپر مسلط ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک قومی ایجنڈا ہے, اس ایجنڈے کے مطابق انشاءاللہ کام کریں گے. عید کے فوراً بعد ایک بڑی تحریک شروع کریں گے, لیکن اس سے پہلے ہم اپنی پوری ورکنگ کر رہے ہیں. ہم صرف یہ بات نہیں ہے کہ مطالبہ کر رہے ہیں, ہم سلوشن بھی دیتے ہیں. ہمارے پاس ایکسپرٹس کی پوری الحمدللہ ٹیم ہے. ہم آئل اینڈ گیس میں, ہم انرجی سیکٹر میں, پاور سیکٹر میں, ہم معیشت کے لیے اگلے آئندہ چند دنوں میں انشاءاللہ اپنے ایڈوائزرز اور ان کی پوری ٹیم اور فوکس گروپس وہ اناؤنس کرنے والے ہیں. اور میں پاکستان کی پوری قوم سے کہتا ہوں, بہت اچھے لوگ پاکستان میں موجود ہیں, بڑے باصلاحیت موجود ہیں, اوورسیز پاکستانی موجود ہیں. میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنی مہارت ہمارے ساتھ مل کر جو ہے وہ لگائیں, اور ہم اس ملک اور قوم کو ایک بہترین جو ہے وہ ایجنڈا دے سکیں, بہترین طریقے سے لے کر چل سکیں. میری سب سے اپیل ہے کہ جماعت اسلامی سے آپ رابطہ کیجئے اور ہمارے ساتھ مل کر کام کیجئے. اس تمام سیکٹرز میں ہم یوتھ امپاورمنٹ کے لیے, خواتین کے مسئلوں کے حل کے لیے, ایجوکیشن کے لیے, ہیلتھ سیکٹر میں کیا کام کیا جائے اس کے لیے, ان سب میں جو ہے وہ ہم لوگوں کے ساتھ مل کر, وہ لوگ کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کے ساتھ مل کر انشاءاللہ ملک اور قوم کی ترقی کے لیے کام کریں گے. آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. صحیح ہے, نہیں ٹھیک ہے, یہ رہ گیا. دیکھیں مائنورٹیز کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس وقت پورے پاکستان میں جتنی بھی پارٹیاں ہیں, سب سے بہترین مائنورٹی ونگ جماعت اسلامی کا ہے. اور چاہے یہ سرگودا کا یہ واقعہ ہو, گجرانوالہ کا واقعہ ہو, گوجرا کا واقعہ ہو,
کسی بھی طرح کی کوئی ایسی چیز جس میں مائنورٹیز کے خلاف کوئی زیادتی ہوئی ہے اس میں جماعت اسلامی اپنا رول ادا کرتی ہے. لیکن میں ایک بات یہاں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں چونکہ رول آف لا نہیں ہے تو وہ تمام حساس معاملات جس میں ظاہر ہے کہ جب یہ خبر آتی ہے تو پھر ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے اور لوگ قانون ہاتھ میں لیتے ہیں. ہمارا اصولی موقف یہ ہے کہ قانون ہاتھ میں لینے کے بجائے جو کلپریٹ ہے اس کو پکڑ کر آپ قانون کے حوالے کریں. جب لوگ قانون کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں تو اس سے انارکی ہوتی ہے اور ملک دشمنوں کو فائدہ ہوتا ہے. پھر ہمارا امیج یہ بنتا ہے کہ جیسے یہ مائنورٹیز کے خلاف ہیں، جبکہ سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں مائنورٹیز بہت محفوظ ہیں. بحیثیت مجموعی پاکستان میں ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن چند شرپسندوں کی وجہ سے یا ایکسپلائٹ کرنے والوں کی وجہ سے یہ کام ہوتا ہے. لیکن اس سے بھی پہلے سب کو اس بات کا اہتمام کرنا ہوگا کہ کسی کے بھی مذہبی جذبات سے کوئی نہ کھیلے، اور سب کو پاکستان کے آئین کی اور قانون کی پابندی کرنی ہوگی. شکریہ. قرضے میں نے ابھی نہیں کہا، یہ تو حکومت میں آ کر کریں گے انشاءاللہ قرضے. اور ویسے ہمارا جو مائکرو فائننسنگ کا چھوٹا موٹا الخدمت کے ذریعے سے ہم کام کرتے ہیں تو وہ تو ہم کریں گے، لیکن وہ تو بہت محدود ہوتا ہے. اصل تو پیسے ہمارے حکومت نے پکڑے ہوئے ہیں، قبضہ کیے ہوئے ہیں، تو جب حکومت سے دلوائیں گے، ورنہ اگر یہ ہٹیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم دیں گے اپنے نوجوانوں کو حکومت میں آ کے. جی فرمائیے. کر لیجیے آپ کرنے ہیں. نہیں اب کریں گے انشاءاللہ. دیکھیں کراچی میں کیا نا تو آنے نہیں دیا نا انہوں نے. ابھی اگر ہمارا بھی میئر ہوتا اور ہم اس طرح سے کام کر رہے ہوتے تو پورا پاکستان اس طرف متوجہ نہیں ہوتا. تو جب ہم آنے لگتے ہیں تو ہمارا راستہ روکتے ہیں نا لوگ. ہم انہی کے خلاف تو بات کر رہے ہیں کہ آپ جمہوریت کا راستہ کیوں روکتے ہیں، لوگوں کی رائے کا راستہ کیوں روکتے ہیں. جو جیت رہا ہے اسے جیتنے تھے. ہم تو ایک ووٹ بھی کسی سے بھیک نہیں مانگتے، لیکن ہم اپنے ایک ووٹ سے بھی دستبردار بھی نہیں ہو سکتے. تو جماعت اسلامی اس وقت کیپیبل ہے، اور ہم انشاءاللہ جب عوام میں جائیں گے تو اللہ نے چاہا تو جماعت اسلامی جب انتخاب آئے گا تو ووٹ بھی ڈالیں گے. لیکن ابھی ہمارا ایجنڈا انتخابی ایجنڈا نہیں ہے. ہمارا یہ ایجنڈا پاکستان کا قومی عوامی ایجنڈا ہے. اس وقت تو کوئی انتخاب نہیں ہو رہا، لیکن ظاہر ہے کہ یہاں پر ہمیں اگر جمہوری آزادیاں چاہیے، آئین کی بالادستی چاہیے، اگر ہمیں لاپتہ افراد کا مسئلہ سیٹل کرنا ہے، نوجوانوں کو امپاور کرنا ہے، خواتین کے لیے کچھ حاصل کرنا ہے، زراعت اور صنعتوں کے شعبے میں آگے بڑھنا ہے، معیشت کو آزاد کرنا ہے، خارجہ پالیسی کو آزاد کرنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں اسٹرگل کرنی ہوگی. اور ہم کسانوں کے ساتھ، مزدوروں کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ مل کر کام کریں گے. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک موبلائزیشن ہوگی. پھر جب انتخاب ہوگا تو اللہ نے چاہ ووٹ بھی پڑیں گے. حمزہ صاحب جی نہیں، ماس موبلائزیشن کے جتنے ذرائع ہو سکتے ہیں، یہیں سے شروع کرتا ہوں، وہ سب اختیار کریں گے. اس میں ریلی اور احتجاج بھی ہوتا ہے، اور اس میں جلسے اور جلوس بھی ہوتے ہیں، اور اس میں ڈور ٹو ڈور کیمپین بھی ہوتی ہے، اس میں ممبرشپ ڈرائیو بھی ہوتی ہے، اور اس میں کمیٹیوں کا قیام بھی ہوتا ہے. ہم کسانوں کی کمیٹی، مزدوروں کی کمیٹی، جب سے انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ فارم اگر تم نے کچھ زیادہ بات کی تو میں فارم 47 کھول دوں گا، کون کون اس پہ جیتا ہے. تو ایک کیئر ٹیکر پرائم منسٹر جس کے سامنے جس کا کام الیکشن کرانا تھا، وہ اگر یہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے تو اب یہ کس کی رسپانسبلٹی ہے کہ ان کو حفاظتی تحویل میں بھی لیں اور ان سے پوچھے بھی کون کون فارم 47 پہ آپ لے کر آئے تھے، کس کے کہنے پہ لائے تھے. سب پتہ چل جائے گا. تو یہ انکوائری کمیٹیاں تو چلتی رہتی ہیں، اصل میں سامنے آنی چاہیے. شکریہ.
جوائنٹ ایکشن کمیٹی والے نہیں، جماعت اسلام دیکھیں، غریبوں کے بچوں کو داخلہ دینے کی بنیادی ذمہ داری حکومت کی ہے، ٹھیک ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں بعض لوگ کرتے ہیں، بہت چھوٹی کم فیس میں کام کرتے ہیں. ہمارے جماعت اسلامی کے اسکول بھی کام کر رہے ہیں بہت سارے. جس معیار کی ہم تعلیم دے رہے ہیں اس کے لحاظ سے فیس بہت کم ہے. فیس تھوڑی ہے، ہمیں نہیں ملتا ہے، لوگ کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا نا. تو ہمارے اسکول تو جب ہم حکومت میں آ جائیں تو پھر آپ ہم سے سوال کریں نا. ہم حکومت میں جہاں جہاں جس درجے میں موجود تھے، ہم جب نعمت اللہ خان صاحب میئر تھے تو اس وقت کے جو اسکول تھے وہ بلدیہ کے تحت دے دیے گئے تھے، اس وقت سٹی گورنمنٹ کے تحت. آپ دیکھیں ہم نے ان اسکولوں کو کتنا زبردست طریقے سے آگے بڑھایا تھا. اور ابھی بھی جن ٹاؤنز میں، کراچی میں جماعت اسلامی کے ٹاؤن چیئرمین ہیں، چھوٹی سی امپورٹنٹ ہے کہ کچھ اسکول ہمیں ملے ہیں تھوڑے سے بلدیہ کے، الحمدللہ وہاں پر آپ دیکھیں زمین آسمان کا فرق ہونا شروع ہو گیا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم تو اس معاملے میں بالکل وہ ہیں، لیکن اس نظام کے اندر رہتے ہوئے جب آپ کام کریں گے تو آپ کو فیس تو لینی پڑے گی نا. پھر بھی ہم غریبوں کے بچوں کے لیے کرتے ہیں. سوشل میڈیا وہ جو کمیٹی ہاں دیکھیں، ہم تو اصولی بات کر رہے ہیں. میں بھی شامل ہوں نا، آپ مجھے بھی پکڑیں، نشاندہی کریں اگر میں بھی مافیا بنا ہوا ہوں تو. لیکن اس کو ہم جنرلائز نہیں کر سکتے. جماعت اسلامی کے، میں نے کہا نا، جماعت اسلامی کا غزالی اسکول ہے، جماعت اسلامی کا عثمان پبلک اسکول ہے کراچی میں، جماعت اسلامی کا وہ اپنا آفاق کا ایک ادارہ ہے جو کریکولم بناتا ہے. اسی طرح کے بہت سارے ادارے جو جماعت اسلامی کی مینجمنٹ کے تحت چلتے ہیں، یا ہمارے تعاون سے چلتے ہیں، یا ہماری اخلاقی حمایت ان کو حاصل ہوتی ہے، تو وہ تو کام کرتے ہیں. لیکن انڈیویجول سطح پہ جو لوگ اسکول کھولتے ہیں، ان کو بھی اس لیے برا نہیں کہتا کہ پورا نظام ہی ایسا چل رہا ہے. اس نظام میں کوئی آدمی اسکول کھولتا ہے تو وہ کیا کرے؟ اپنی آمدنی کے لیے کچھ تو کرے گا نا. تو اس لیے آپ اس کو بلیم نہیں کر سکتے. البتہ اگر کوئی پراپر نشاندہی ہو کہ آپ کو واقعی لگے کہ کوئی بہت بڑا طبقاتی نظام ہے، آپ ہمیں نشاندہی کریں، ہم متوجہ کریں گے. ہم اس کی وجہ سے ہم اپنے اصول کو تو نہیں چھوڑ سکتے کہ کوئی ایک آدمی اگر غلط کام کر رہا ہے تو. اور میں اس موقع پر یہ بھی ایک جو چیز رہ گئی ہے، یہ جو میڈیا کے اوپر پابندی لگانے کے لیے، اس پر ہم نے پرسوں بھی بات کی تھی میڈیا کے سامنے. آپ دیکھیں پیسوں کے لالے پڑے ہوئے ہیں، ٹیکسوں پہ ٹیکس لگا رہے ہیں. 40 بلین روپیز اس بات پر لگا رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کیسے کرنا ہے. آپ اندازہ لگائیے، سوشل میڈیا کنٹرول کرنے کے لیے 40 ارب روپے خرچ کرنے کے لیے یہ تیار ہو گئے. اس سے زیادہ بوکھلاہٹ ان کی کوئی ہو نہیں سکتی. لیکن یہ سمجھ لیں حکمران کہ اب ان کے ہاتھ میں چیزیں رہی نہیں، کچھ بھی کر لیں اب یہ آواز دبا نہیں سکتے. شکریہ. بہت شکریہ.